من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدخله القائمون ولا يحصي أنواعه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معبود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته صلوات. نظام ہدایت ہر جگہ اور ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا. اللہ ہادی شریف کو نہیں بناتا. جو خود قابل ہدایت ہو وہ ہادی نہیں ہو سکتا. لازم ہے کہ ایک ایسا وجود وہ تیار کرے، وہ مزین کرے کہ جو ہدایت دے سکتا ہو. کل تک کی گفتگو یہ کہ اس نے انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے انہیں ہدایت اپنے ارادے کے مطابق دی ہے، اور ہر ایک مخلوق اس کے ارادے کی پابند ہے اور اس کے ارادے پر کار فرما ہے. فاعل مجبور ہے، فاعل مختار نہیں ہے. جبکہ انسان کو اللہ نے فاعل مختار بنایا ہے، ارادہ تشریعی تو اس کا انسان کے لیے بھی ہے کہ سب نیک اور صالح اور اچھے ہوں، لیکن فاعل مختار ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہدایت اور رہنمائی اور حق اور صداقت سے دور ہو جاتا ہے. اسے واپس اس منزل پہ پلٹانے کے لیے، اسے اس کیفیت میں لوٹانے کے لیے، اسے واقعی اور سچا انسان دوبارہ سے بنانے کے لیے کوئی ہو جو بار بار اس کو سمجھاتا رہے، تذکر دیتا رہے. مردے کو جھنجھوڑ کر اسماء افہم کہنا بھی حکم معصوم ہے، مگر نبی اور رسول کا کام زندوں کو اسماء افہم کہنا ہے. ہوشیار ہو جاؤ، سمجھدار ہو جاؤ، بات کو سمجھو. تو بس عزیزو، نبوت عامہ کی جب گفتگو ہوگی، یعنی حضرت آدم سے لے کر سرکار دو جہاں تک کی گفتگو میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو نبوت عامہ سے متعلق ہیں، نبوت مطلقہ سے متعلق ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو نبوت خاصہ سے متعلق ہیں. یعنی شاید آج کی مجلس بھی ہم نبوت عامہ پر اور کسی حد تک اور قدر نبوت خاصہ پر مشتمل رکھیں گے، اور پھر کل اور اس سے اگلے دن کی مجلس نبوت خاصہ یعنی سرکار دو جہاں کی نبوت کی خصوصیات. دیکھیے، پروردگار عالم نے ہادی دو طرح کے بنائے ہیں. ایک ہادی ظاہری ہے اور ایک ہادی باطنی ہے. ہادی
ہادی باطنی اور ہادی ظاہری یہ دونوں مل کر انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر باطنی ہادی نہ ہو تو ظاہری ہادی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور اگر باطنی ہادی ہو اور ظاہری ہادی نہ ہو تب بھی یہ باطنی ہادی حالات، واقعات، سماج، والدین کی تربیت، دوست احباب کا اثر، والدین اساتذہ کی تاثیر، یہ وہ اسباب ہیں کہ جو باطنی ہادی کو متاثر کر دیتے ہیں، لہذا لازم ہے کہ ظاہری ہادی۔ اب یہ جو تقسیم ہم کر رہے ہیں ظاہری ہادی کی اور باطنی ہادی کی، اگر میں جلدی سے اپنے بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے ان کے نام لے دوں تو ایک ظاہری ہادی ہے جسے نبی اور رسول کہا جاتا ہے، اور ایک باطنی ہادی ہے جسے عقل کہا جاتا ہے۔ عقل بھی لازمی ہے اور نبی اور رسول بھی لازم ہے۔ ہمارا موضوع امامت نہیں ہے، لہٰذا میں امامت کا نام نہیں دے رہا، اور یہ بھی بچوں کے ذہنوں میں رہے، جوانوں کے ذہنوں میں رہے کہ لفظ امامت استمداد نبوت ہے، نبوت ہی کا تسلسل ہے جسے امامت کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ سے کوئی پوسٹ نہیں ہے۔ صلوات بھیج رہا محمد علیہ نبوت کے تسلسل کو، انہیں ذمہ داریوں کی ادائیگی کو امامت کہا جاتا ہے۔ لہذا اصل جو ہدایت کا عنوان ہے، جس میں پھر عنوان مختلف ہوں گے، صورتیں مختلف ہوں گی، نبی ایک عنوان ہے، رسول ایک عنوان ہے، امام ایک عنوان ہے، یہ سب ظاہری ہادی ہے۔ آئندہ سال ہمیں سے توفیق ہوئی، زندگی ہوئی اور توفیق شامل حال ہوئی تو موضوع ہوگا ہمارا امامت کا موضوع۔ وہ جو ظاہری ہادی ہے وہ نبی اور رسول، وہ باطنی ہادی عقل۔ ایک ہو اور دوسرا نہ ہو فائدہ نہیں پہنچے گا، دونوں کا ہونا لازم ہے، دونوں کا ہونا لازم ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ وہ جو عقل ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان خود وہ کچھ لے کر آیا ہو، پروردگار عالم نے ہی اس کو صاحب عقل بنایا ہے۔ یہ مائع کا اعتراض نہیں کر سکتا کہ مجھے مائع کیوں بنایا ہے، مجھے مثلاً پنکھا کیوں نہیں بنایا، لوہے کا تو وہ بھی ہے، لوہے کا یہ بھی ہے مثلاً۔ یہ ممبر اعتراض نہیں کر سکتا کہ مجھے ممبر کیوں بنایا، مجھے تخت کیوں نہیں بنایا، مجھے کرسی کیوں نہیں بنائی، اس لیے کہ خالق طے کرے گا کہ مجھے کیا بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے۔ مخلوق اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کرتی۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اور یہ بھی حساب جب ہمیں اتنا بھی اختیار نہیں ہے، جب اپنی مرضی سے اپنی پسند کے ابا اما کے گھر آ جاتے، جب بچہ الجھتا ہے کسی مالی مشکلات میں، ذہنی الجھن میں، تو کہتا ہے کاش میں فلاں تو اس کے ابا کے گھر پیدا ہوگا، تو یہ اس کا کہنا در حقیقت ایک اعتراض ہے خالقیت کے اوپر، یہ ایک اعتراض ہے اپنے خالق اور اپنے رب کے اوپر۔ تو اس بچے سے میں مخاطب ہو کر ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ تو اللہ کا شکر کریں کہ پروردگار عالم نے آپ کو پیدا بھی کر دیا، اور پیدا بھی بہترین پیکر میں کیا۔ اگر وہ چاہتا تو جانوروں میں اتار دیتا تب بھی کوئی حد اعتراض نہیں تھا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی پتھروں میں اور نباتات میں اتار دیتا تب بھی ہمیں حد اعتراض نہیں تھا۔ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اور پھر اس کی بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب عقل پیدا کیا ہے، پھر اس سے بڑی بالا کر ہمارے کو اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے اہل بیت سے وابستہ کیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ نعمت عظمیٰ جسے محبت اور مودت اہل بیت کہا جاتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ میں تو اگر کیوں کہہ دوں کہ جن کے پاس اہل بیت نہیں ہے ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس عقل ہے تو وہ ثابت کریں کہ وہ اہل بیت رکھتے ہیں، ورنہ ان کی عقل کے ہونے پر بھی شبہ ہوگا۔ ایک سوال بھیج رہے ہیں محمد والے۔ اب یہ جو باطنی ہادی ہے اور یہ ظاہری ہادی ہے، ان دونوں کے بارے میں ذرا سی تمثیل لے لیجیے، ایک مثال لے لیجیے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، روشنیاں چل رہی تھی، کتاب پڑھ رہے تھے، اور کتاب پڑھنے کے دوران ایک مرتبہ بجلی چلی گئی، لائٹ چلی گئی۔ پہلے جب بجلی جاتی تھی، پہلے کی روشنی جب جاتی تھی تو ٹمٹما کر اپنے جانے کا احساس دلاتی تھی کہ میں جانے والی ہوں۔ چراغ ٹمٹماتا تھا، جی موم بتی ٹمٹماتی تھی، روغن ختم ہو رہا ہے،
اہتمام کر لو کہ ہم جا رہے ہیں، اور پھر وہ چراغ روشن رکھنے کے لیے رہنے کے لیے اس کے اندر روزن کا اہتمام کیا جاتا تھا، اضافہ کیا جاتا تھا۔ آج والی روشنی تو بتا کر نہیں جاتی اور اپنی مرضی سے جاتی ہے، اور بھرپور بلوں کی ادائیگی کے بعد بھی ایسے ہی دھوکہ دیتی ہے جیسے ایک بے وفا ترین وجود کوئی دھوکہ دیتا ہو۔ اب جیسے ہی لائٹ گئی، روشنی گل ہوئی، تو کتاب تو کھلی ہوئی تھی مگر ہم پڑھ نہیں سک رہے تھے۔ کتاب بہت اچھی لکھی ہوئی ہے، کتاب بہت روشن لکھی ہوئی ہے، واضح انداز سے لکھنے والے نے لکھی ہے، لیکن ہم اسے پڑھ نہیں سک رہے۔ لازم ہے کہ ایک اور روشنی چلے تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ یہ دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک ظاہری روشنی اور ایک پڑھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت کی روشنی۔ وہ جو سمجھنے کی صلاحیت ہے اسی کو صاحب عقل ہونا کہا جاتا ہے، اور وہ جو ظاہری نور ہے، ظاہری روشنی ہے، اسے تمثیل کے اندر نبی اور امام کہا جاتا ہے۔ باہر کی روشنی ہو اور اندر کی روشنی نہ ہو، اندر کی روشنی اور باہر کی روشنی نہ ہو تو کام مکمل نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ان دونوں کو بڑا آپس میں ہم آہنگ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو، دوسرا ہو تو پہلا نہ ہو۔ بڑا اتحاد ہے نبی میں اور عقل میں، بڑا اتحاد ہے رسول میں اور عقل میں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اصول کافی میں روایت ہے جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا تو 3 ہدیے بھیجے، جاؤ جبریل جا کر یہ 3 ہدیے آدم کو دو اور آدم سے کہو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو۔ ہدیے تو 3 ہیں مگر انتخاب تمہیں ایک کا کرنا ہے، ایک حیا، ایک دین اور ایک عقل۔ 3 چیزیں، دین، حیا اور عقل۔ حضرت آدم نے عقل کو لے لیا، فرشتے نے کہا دین سے اور حیا سے کہ تمہیں آدم نے نہیں لیا، تمہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ تمہیں انتخاب کریں، لہذا تم یہاں سے جاؤ۔ تو کہا میں اللہ نے حکم دیا ہے جہاں عقل ہو وہاں تمہیں رہنا ہے۔ تو ماننا پڑے گا اگر کہیں بے حیائی ہے تو سمجھے عقل نہیں پائی جاتی، اور اگر کہیں بے دینی ہے وہاں بھی عقل نہیں پائی جاتی۔ دین بھی وہی ہوگا جہاں عقل ہے، اور حیا بھی وہی ہے جہاں عقل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اتنی آپس میں دوستی ہے کہ یہ کبھی جدا ہونے والے نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ان میں دشمنی نہیں ہے، کوئی میں لڑائی نہیں ہے؟ اس لیے کہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور 2 ہی نہیں، حضرت آیت اللہ خمینی کا بڑا پیارا ٹکڑا ہے، اور فرماتے ہیں کہ 1,24,000 نبی اگر ایک ہی زمانے میں آ جاتے، ایک ہی وقت میں دنیا میں ہوتے، تو 1,24,000 نبیوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اور اختلاف اس لیے نہیں ہوتا کہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آئے۔ اب مجھے یہاں ایک جملہ چپتا ہوا جملہ کہنے دیجیے، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں یہ جملہ۔ اگر ہمارے قوم کی شخصیات میں، ہمارے اداروں کی شخصیات میں، ہماری تنظیموں کے سربراہوں میں کہیں اختلاف دکھائی دے رہا ہے تو کم سے کم ماننا پڑے گا کہ ایک کوئی ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اگر یہ سب اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں تو ان میں لڑائی کس بات کی ہے؟ سلمان بھیجے نا محمد والے۔ اسے مجھے سلوات نہیں کریں گے۔ عقل اور ظاہری ہادی، نبی رسول اور عقل۔ تعریف سن لیجئے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ، میرا کام تھا اللہ کے یہاں سے خبر لے کر اللہ کی مخلوق تک پہنچا دینا، یہ کام ہے ایک نبی کا۔ لیکن رسول کا کام اس سے زیادہ بڑا ہے، وہ ایک عام کام ہے، ایک جنرل، ایک عام کام ہے، لیکن رسول کا کام اس سے زیادہ بڑا ہے۔ رسول نہ صرف خبر پہنچاتا ہے بلکہ خبر کو سمجھاتا بھی ہے۔ جب تک تفہیم نہ ہو جائے، جب تک بات منتقل نہ ہو جائے، اس وقت تک نبی کو اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ سمجھانے کے لیے رستے اپناتا ہے، طریقے اپناتا ہے۔ البتہ یہی پر سن لیجئے کہ نبی تو وہ ہوا جو خبر پہنچائے، رسول وہ ہے جو خبر سمجھائے، اور امام اسے کہا جاتا ہے جو منزل مطلوب تک لے جائے۔ لہذا امام کا کام اعلیٰ تر کام ہے، زیادہ کام ہے۔ اب جب ہم امام کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ذہن میں مولا علی آتے ہیں، امام حسن، امام حسین آتے ہیں،
لہٰذا میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں جب بھی امام کا لفظ ذہن میں آئے تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کو لایا کریں. وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے. سلوات بھیجے محمد والے. یہ ظاہری ہادی اور یہ باطنی ہادی عزیزان گرامی ایک دوسرے سے بڑے ہم آہنگ ہیں. عام نبوت اور عامہ کی بات ہو رہی ہے. نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں یا ہدایت کے جو انداز و طریقے ہیں ان کے بارے میں سب سے بہتر اگر کوئی رستہ ہے ہمیں سمجھنے کا، معرفت کا، تو وہ قرآن ہے یا علی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید بیان کا نام ہے. ھذا بیان للناس. قرآن بیان ہے. صاحبان جب تک بیٹھے ہوئے تھوڑا سا میرے ساتھ دقت فرمائیں گے. بیان کی ضد ہے ابہام. بیان کی ضد ابہام. بعض لوگوں کے بیان میں ابہام ہوتا ہے، بعض لوگوں کی تقریروں میں ابہام ہوتا ہے، بعض لوگوں کی تحریروں میں ابہام ہوتا ہے، بعض لوگوں کے اقدامات میں ابہام ہوتا ہے. تو وہ بیان نہیں کہلائے گا. بیان ہر اس فعل کو کہا جائے گا کہ جس سے روشنی پھیلے، جس سے ہدایت نصیب ہو، جس سے الجھنیں دور ہو. قرآن بیان ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن مجید نے واضح نہ کی ہو. قرآن روشنی ہے، قرآن ہدایت دینے والا ہے. اب جب قرآن بیان ہے تو اللہ کی جانب سے آنے والے پیغام کو دو تصویروں میں پروردگار عالم نے تقسیم کیا ہے. ایک وحی قرآنی ہے اور ایک وحی بیانی ہے. وحی قرآنی بھی بیان ہے اور وحی بیانی یعنی اہل بیت. کوئی ہو کہ جو قرآن کو سمجھائے. ایک تو آپ کہہ لیجئے تحریر اور ایک تو آپ کہہ لیجئے کردار. جدید نظام تعلیم کے اندر عزیزان گرامی آج کا بچہ اسکول جانے کا شوق رکھتا ہے. کل کا بچہ روتے ہوئے جاتا تھا، اسے زبردستی گود میں اٹھا کے اسکول پہنچایا جاتا تھا جی. اور آج کا بچہ شوق سے جاتا ہے، چھٹی ہو جائے اسے دکھ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جدید نظام تعلیم میں وہ طریقے اپنائے گئے ہیں کہ جس میں بچے کو جاذبیت محسوس ہوتی ہے، کشش ہے اس میں، اس پر رغبت پائی جاتی ہے. کل کا بچہ الف ب سیکھتا تھا تو اسے شاید مہینہ لگ جاتا تھا، لیکن آج کا بچہ چند دنوں میں ہی الف ب سیکھ لیتا ہے، اے بی سی ڈی سیکھ لیتا ہے. کیا فرق ہے؟ جو شوق ہے اسے پڑھنے کا، اس لیے کہ بچے کی طبیعت میں ہے لہو و لعب. جی انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد. تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ اعراف. اور اللہ نے 3 حصوں میں زندگی کو تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ ہے بچپنا، جسے اللہ نے کھیل کود کہا ہے. بچہ طبیعتاً کھیلنے کا مزاج رکھتا ہے، اس کی طبیعت میں کھیل کود ہے. یہ بہت معتبر بچے ہیں جو بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور 1-1.5 گھنٹے تک کھیلتے نہیں ہیں. اور 4 بچے اگر ایک ساتھ مجلس میں بیٹھے ہو تو خطرہ محسوس کیا کریں. اس لیے جو نظام شریعت میں دیا ہے وہی مجلس میں بھی اپنائیں. شریعت نے نظام یہ دیا ہے کہ 2 بچے ایک ساتھ صف میں نہ کھڑے ہوں، ان کے درمیان کسی بڑے کو کھڑا کر دیجیے. مجلس نظام میں بھی یہی نظام رکھیں. بچے اگر بیٹھے ہو تو ان کے درمیان کسی بڑے کو بٹھا دیجیے تاکہ صفیں ٹوٹنے نہ پائیں اور یہ کھیل کود کا شکار نہ ہونے. میں سلمان بھیج رہا ہوں محمد والے. تو بچے کا مزاج کیا ہے؟ لعب و لہو. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. اسے تفسیر کے لکھنے والوں نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ لعب و لہو سے مراد بچپنا ہے، کھیل کود. اس کے مزاج بھی کھیلنا ہے، اس کے مزاج میں تفریح ہے. ویسے بھی کھیلنے کا مزاج اور تفریح کا مزاج اس کا ہوتا ہے جس کو کوئی فکر نہ ہو. اب اگر کوئی بڑا ہو کر ایسا کر رہا ہو، یعنی مزاج میں وہی ہو کہ جو بچپنے کا مزاج ہوتا ہے، تو جان لیجئے کہ اسے کوئی فکر نہیں ہے، بے فکری کی کیفیت ہے. عزیزان گرامی یہ جو کھیل کود کا اس کا مزاج ہے، اگر پڑھانے والے ماہرین تعلیم اس مزاج کو سمجھ لیں تو بچے کو پڑھا دیں گے. تو آج نظام تعلیم میں کیا کیا گیا ہے کہ بچے کو کھلونے دے دیے گئے ہیں جو تعلیم سے وابستہ ہیں. وہ کھلونے جو ان کی تعلیم اور ان کے نصاب تعلیم سے وابستہ ہیں. الف کا ایک تصویر بنائی گئی ہے، بے کی ایک تصویر بنائی گئی ہے، بے کی ایک تصویر بنائی گئی ہے، کارٹون بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اسے بکھیر دیا گیا ہے اور ایک جگہ منظم دکھائے ہیں.
ایک جگہ غیر منظم دکھائیں، کہا یہ دیکھتے رہو اور انہیں جوڑتے رہو۔ بچہ انہیں دیکھ دیکھ کے جوڑ رہا ہوتا ہے، بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، اسے نہیں پتا میرے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں کھیل رہا ہوں، لیکن وہ استاد در حقیقت اسے پڑھا رہا ہے اور وہ کھیل کھیل میں سیکھ لیتا ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ نظام تعلیم جدید ہو گیا، نہیں عزیزان گرامی، یہ نظام پروردگار عالم نے بہت پہلے دیا ہے۔ ذات کبریا مزاجوں کا خالق ہے، لہذا تربیت بھی مزاج کے مطابق کرتا ہے۔ اس اللہ نے بھی دونوں ہی چیزیں دی ہیں، قرآن بھی دیا ہے اور اہل بیت کی تصویریں بھی دی ہیں۔ قرآن کو دیکھتے رہو، ان تصویروں کو جوڑتے رہو، تمہاری تربیت مکمل ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس سے مجھے صلوات علیہ۔ یہ ظاہری اور باطنی حدیث آپس میں بڑی ہمانگی رکھتے ہیں۔ قرآن سے خود سے پوچھیں گے کہ نبیوں کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ایک پوری فہرست ہے کہ نبیوں کو بھیجنے کا یہ مقصد ہے۔ تو ہمارے سرکار کے لیے تو علیحدہ سے ذکر ہوا ہے کہ وہ نبوت خاص میں بات ہونی چاہیے، اور انبیاء کرام کے لیے عمومی طور پہ بیان ہوا ہے، لیکن انبیاء کرام کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے کہ کس وجہ سے نبیوں کو بھیجا ہے، ان سب کا اگر خلاصہ کر لیں تو انہیں عدل اور انصاف کے لیے بھیجا ہے۔ وہ معاشرے میں انصاف کو حاکم کریں، اس لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ جب حضرت آدم کو اللہ خلیفہ بنا رہا تھا، میں حالات سے اپنے اس بیان کو ذرا وابستہ کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے یہی اعتراض کیا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ سورہ بقرہ۔ تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور جو زمین کے اوپر خون گرائے گا، اب تیری تسبیح و تقدیس کے لیے موجود ہے۔ گویا فرشتوں نے یہ بتا دیا کہ پہلے فساد ہوتا ہے پھر قتل ہوتا ہے، ترتیب میں پہلے فساد ہے پھر قتل ہے۔ آج معاشرے میں عدل و انصاف کو نافذ کرنے والے قرآن مجید سے کیوں نہیں نظام لیتے؟ یہ قاتلوں کو پکڑ کر تو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اب میں نہیں جانا چاہا کہ جیل میں پھر کیا ہوتا ہے اور کیسے میں چھڑا لیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تم کامیاب نہیں رہ پاؤ گے، تم معاشرے میں امن و امان کو، عدل و انصاف کو رائج نہیں کر پاؤ گے۔ تمہیں قاتلوں کو نہیں پکڑنا ہے، تمہیں مفسدوں کو پکڑنا ہے، اس لیے کہ قاتل پھر کرائے کا ہو سکتا ہے مگر فسادی ہوتا ہے جو سمجھ کر بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور ترتیب بھی یہی ہے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا کلام نہیں ہے کہ آگے پیچھے ہو گئے جملے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پہلے فساد ہوتا ہے پھر قتل ہوتا ہے، قتل کا سبب فساد ہے، وہ تقریریں ہیں، وہ تحریریں ہیں، وہ اقدامات ہیں جن کی وجہ سے قتل کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ تو خبردار، قاتلوں کو پکڑو مگر قاتلوں کو پکڑ کر بند کر دینا حل نہیں ہے، قاتلوں کے پکڑنے سے پہلے مفسدوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور اس پاکستان میں اگر تمہیں مفسد نہیں پتا تو اس ممبر سے ہم بتانے کو تیار ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ انبیاء کے بھیجے جانے کا سب سے بڑا مقصد عدل و انصاف کا، عدالت کا قیام و نفاذ، یہ انبیاء کے بھیجے جانے کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اور جیسے قرآن بیان ہے ایسے خود مولا کائنات بیان ہے، اور علی کا بیان ہونا تو کسی پر مخفی نہیں ہے۔ جملہ آپ کی محترم سماعتوں کو احمد کرو، علی بولتے ہیں تب بھی بیان ہے، اور علی 25 سال خاموش رہتے ہیں تب بھی بیان ہے۔ وہ مکمل حیات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیان ہی بیان ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، سمجھداری ہے، رہنمائی ہے۔ مولا سے پوچھیں، لہذا مولا نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے اندر انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے، اور اگر وہ مقصد مولا کائنات سے لے لیں ہمیں روشن ہو جائے گا کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا ہے۔
عزیزو یہاں رک کر ایک جملہ اور بھی آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں کہ ہم کتنا اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس دروازے سے وابستہ کیا ہے، اور اس دروازے پر آنے والے کبھی بھی محتاج اور ضرورت مند نہیں رہتے، بلکہ خود کفیل ہو جاتے ہیں، غنی ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز کی کمی نہیں رہتی کہ جو انسان کے لیے ضروری ہو۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مولا کائنات کے خطبات یعنی نہج البلاغہ۔ اگرچہ نہج البلاغہ علی کے کلام کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، علماء کرام محنت کر رہے ہیں تو سارے کلام کو ایک جگہ کر رہے ہیں، اب تک نہج البلاغہ جیسی 10 جلدیں تیار ہو چکی ہیں۔ وہ جو سید رضی نے ترک کر دیا، سید رضی نے جن کو چھوڑ کر اپنا انتخاب کیا اور نہج البلاغہ نام دے دیا، نہج البلاغہ جیسی مزید 10 جلدیں اب تک تیار ہو چکی ہیں جو نجف القوم کے اندر کام ہو رہا ہے۔ مولا کا کلام ایک ایک فقرہ مولا کا، ایک ایک جملہ میرے مولا علی کا، وہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ پہلا خطبہ لیجئے، خطبہ خاصہ لیجئے، خطبہ شفیہ لیجئے، خطبہ امام لیجئے، مولا کے تقریباً 79 خط ہیں، 79 خط لکھے ہیں مولا نے مختلف لوگوں کو، ہم خطوط پر غور کریں۔ مولا کے 480 کلمات خسار ہیں نہج البلاغہ میں، ان پہ غور کیا جائے۔ مولا کے 200 تقریباً 80 خطبات ہیں نہج البلاغہ میں، ان پہ غور کیا جائے۔ اور میں پچھلے سال کی مجلس میں بھی چند جملے اس حوالے سے کہہ چکا تھا، آپ پھر تکرار کر رہا ہوں، یہ عیسائی اور یہودی اور ہندو نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں نہج البلاغہ میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہندو ہیں، لندن کے اندر مسیحی ہیں، انگریز ہیں، گورے ہیں، مسیحی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ لبنان کے اندر مسیحی ہیں، یہودی بھی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ پر ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، ڈاکٹر ہے نہج البلاغہ کو پڑھ کر ڈاکٹر ہو گئے۔ سب سے اچھی شرحیں اگر 3-4 بنے گی نہج البلاغہ کی، میں یہ بہت ادب اور احترام کی بات کر رہا ہوں جملہ، اگر نہج البلاغہ کی 3-4 اچھی شرحیں بنیں گی تو ان میں سے ایک شرح جو سب سے اچھی شرحوں میں سے ہے وہ ایک سنی کی لکھی ہوئی ہے، وہ ایک اہل سنت کے عالم کی لکھی ہوئی ہے، مصر کے عالم کی، 30 جلدوں میں، اور کہتے ہیں میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو ختم کیا تب جا کر میں نے شرح لکھنا شروع کی ہے۔ 200 مرتبہ ختم کرنا کہاں اور 1 مرتبہ بھی نہ پڑھنا کہاں۔ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے مجلس کے اندر اکثریت نوجوانوں کی ہے، بزرگوں کی سرپرستی اور نظارت ہے، عزیزان گرامی ان سے انتہائی دل سے اور احترام سے ان سے کہہ رہا ہوں کہ ارادہ کریں کہ ہمیں نہج البلاغہ کو پڑھنا ہے، نہج البلاغہ کو ختم کرنا ہے۔ اور اگر ہمارے جیسے یہ بہترین اداروں میں سے ادارہ صادق ٹرسٹ جو ہے یہ بھی کوئی اگر اعلان کر دیں کہ جو ختم نہج البلاغہ کرے گا اس کے لیے کوئی خاص انعام مذہب میں رکھا جائے گا، تو یہ بھی ایک تحریک دلانے کے لیے اور ایک آمادہ کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں ایسا ہوتا ہے، اور پھر عالم دین کو کوئی کمیٹی بنا دی جائے جن کو امتحان دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے نہج البلاغہ پڑھ لی ہے یا نہیں۔ عزیزو جب نہج البلاغہ پڑھنے لگے تو اول سے آخر نہیں تک پڑھیے گا بلکہ آخر سے اول پڑھیے گا، یعنی پہلے مولا کے کلمات خسار پڑھے جائیں، پھر مولا کے خطوط پڑھے جائیں، پھر مولا کے خطبات کو پڑھا جائے۔ سید رضی کی ترتیب پر مت پڑھیے گا، پہلے تو سید رضی کی ترتیب ہے، یہ مولا علی کی ترتیب نہیں ہے۔ ہمیں کیا معلوم مولا علی نے پہلے کون سا جملہ کہا تھا تاریخی اعتبار سے، جو سید رضی کی ترتیب ہے۔ انتہائی احترام کے بعد میں ان کے احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو یہ مولا علی کی ترتیب تو نہیں ہے، ان کی اپنی ذوق اور اپنے ذوق اور شوق کے مطابق انہوں نے نہج البلاغہ کو ایسے ترتیب دیا ہے، پہلے خطبات رکھے، پھر خطوط رکھے، پھر کلمات خسار رکھے، تو آخر سے اول کی طرف سفر ہو پڑھائی میں۔ اور جس پہ ایک موٹی دلیل یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں تو پہلے 30واں سپارہ پڑھواتے ہیں تاکہ یہ آشنا ہو جائے، مانوس ہو جائے، اور اگر پہلے ہی سورہ بقرہ میں پڑھے گا تو یہ مانوس نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمیں اگر علی کے کلام سے آشنا ہونا ہے تو کلمات خسار کو پہلے پڑھنا ہوگا، خطوط جو مختصر صفحات پر مشتمل ہے انہیں پڑھوانا، پھر خطبات کی طرف جائیں گے۔ تو مولا کے خطبات میں پہلا خطبہ اس کے اندر نبی مکرم انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا مقصد بیان کر رہے مولا۔ مولا نے وہاں 3 مقصد بیان کیے، سب بات بھیج رہے محمد والے۔ سب سے پہلا مقصد میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ
انبیاء کرام کی بھیجنے کا فرما رہے ہیں وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَا نِعْمَتِهِ، اور تیسرا مقصد فرما رہے ہیں وَيَسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ۔ یہ تین مقصد ہیں انبیاء کے بھیجے جانے کے، تھک تو نہیں رہے ہم لوگ؟ یہ تین مقصد مولا کائنات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا ہے تین کاموں کی وجہ سے بھیجا ہے۔ سب سے پہلا کام انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو فطرت نے میثاق باندھا تھا، جو فطرت نے عہد کیا تھا، جو عالم ذر میں وعدہ ہوا تھا، جو عالم میثاق کے اندر وعدہ کیا تھا، اسے دوہرائیں کہ تم نے وعدہ کیا ہے، بھولو مت، فراموش مت کرو، تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور عزیزان گرامی، علم عہد یا بنی آدم، قرآن کا مولا کائنات کی بات پر دلیل صلوات بھیج رہے محمد مولا ایک مقصد نبیوں کے بھیجنے کا یہ فرما رہے ہیں، نبیوں کے بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ فطرت کے کیے ہوئے وعدے کو دوہرائیں، یاد دلائیں، لِيَزْدَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِمْ، فطرت کے میثاق اور عہد کو دوہرائیں، یاد دلائیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے الم عہد یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا تم نے عہد نہیں کیا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ یا اللہ ہمیں تو یاد نہیں آ رہا۔ کوئی قرآن پڑھنے والا اللہ کے اس حکم کو پڑھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ پوچھ سکتا ہے کہ ہم نے کب عہد کیا ہے، اور عہد بھی بنی آدم سے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے سب ایک جگہ تھے، وہ اور باتیں آنے میں ترتیب رہی ہے مگر روحوں کی خلقت لگتا ہے سب کی ایک جیسی ہوئی ہے، ایک ساتھ ہوئی ہے۔ کوئی مجمع لگا ہوا ہے روحوں کا جہاں اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ ہاں کوئی ہے جو 200 سال پہلے آ کر چلے گئے، کوئی ہے جو 200 سال کے بعد آ رہے ہیں، لیکن روحیں اور کوئی مجمع ہے ضرور ایسا کہ جہاں پروردگار عالم عہد لے رہا ہے۔ علم عہد یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ پوچھ سکتا ہے نہیں بچہ کہ ہم نے کہاں عہد کیا ہے، کون سی منزل تھی، کون سی محفل تھی، کون سی مجلس تھی، کون سی جگہ ہم گئے تھے جہاں اللہ نے ہم سے عہد لیا۔ عزیزان گرامی، اگر میں اپنے حافظے کی بنیاد پر چلنے لگا، بات تو میری ہو رہی ہے نا، بات آپ کی ہو رہی ہے، بات غیر معصوم کی ہو رہی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے کب عہد کیا ہے اللہ سے، اور ہم اپنے حافظے کی بنیاد پر، اپنے یادداشت کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگے، تو پروردگار عالم کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے کہ ہماری یادداشت ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ جی جسے شاعر کہتا ہے کہ یاد ماضی ہے، یاد ماضی عذاب ہے پیار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یہ اگر ہمیں یاد رہ جائے ساری چیزیں تو ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے، بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، بلکہ ہماری مایات کہتی ہے کہ بھولو بعض چیزوں کو، یاد کرنے کی نہیں ہے۔ خاص طور پر معصوم فرماتے ہیں اخلاقیات کے باب میں نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو تاکہ توبہ کرنے پاؤ۔ سلمان میرے محمد والے اگر ہم اپنے حافظے کی بنیاد پر چلیں تو حافظہ تو ہمارا ایسا ہے کہ ہمیں صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا یہ بھی یاد رہ جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور 4 دن پہلے ہم نے کیا فیصلہ لیا تھا یہ یاد رہ جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے لکھ لو، یہ کیوں کہا گیا ہے کہ لکھو، یہ کیوں حکم دیا گیا ہے؟ قید العلم بالکتاب، اپنی معلومات کو لکھنے کے ذریعے سے مقید کر لو۔ یہ معلومات یہ وحشی ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، یہ معصوم فرمایا العلم وحشی، علم وحشی ہے، وحشی سے مراد جو پھر ٹکتا نہیں، گھر میں ٹکتا نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے، جیسے اسے جگہ ملتی ہے فرار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا علم وحشی ہے، اسے لکھ لو تاکہ پنجرے میں بند ہو جائے۔ یہ تمہاری دفتر، یہ تمہاری ڈائریاں، یہ تمہارے یادداشت کی دفاتر، یہ در حقیقت ایک پنجرا ہے، تمہارے علم کو اس نے بند کر لیا ہے تاکہ اسے دہراتے رہو، یاد کرتے رہو۔ یہ ہمارے حافظے کی کمزوری تھی اور ہمارے اندر ایک کمزوری تھی۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ نسیان کرتا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ یہ بھول جاتا ہے۔ سلمان دیکھ رہا محمد والے اس کو فائدہ پہنچے گا بار بار دہرانے کا، اس کی طبیعت کے اندر بھولنا ہے، اس کے مزاج کے اندر فراموشی ہے، اور یہ اس کے لیے ایک نعمت ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ کوئی نقص نہیں ہے، یہ اس کا اللہ کی جانب سے کرم ہے۔ یہی ایک جملہ اور سنتے جائیے، ہم سے کہتے ہیں کہ ہر سال اسی ذکر کو کیوں دہراتے ہو، ہر سال مجلس کیوں کرتے ہو، ہر سال واقعہ کرنا کیوں دہرایا جاتا ہے،
ہم کیا کریں کہ قرآن نے حکم دیا ہے تذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، مومنین کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ حکم الہی ہے بار بار دہرانا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ لہذا یہ حافظے کی بنیاد پر تو ہم فیصلے نہیں لے سکتے۔ ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے کب عہد مانگا ہے، کب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، یاد نہیں آ رہا۔ تو عزیزان گرامی، اس نے ایک انداز اور ایک پکار اندر سے رکھی ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اندر سے شاباش کی آواز آتی ہے، اور جب کوئی برائی کا کام کرتے ہیں تو اندر سے نفرین اور لعنت اور مذمت کی بات آتی ہے۔ یہ جو اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، یہ وہی تو ہے کہ جس نے وعدہ کیا تھا، جسے ضمیر کہہ دیجیے۔ صلوات بھیجے رہے محمد و آل محمد۔ تو پہلا کام انبیاء کرام کا یہ ہے کہ وہ لیستعدوہم میثاق فطرت کے میثاق اور وعدے کو وہ یاد دلاتے ہیں۔ فطرت کو سالم کرو، اللہ نے تمہیں فطرت پر پیدا کیا تھا، اللہ نے تمہیں مواحد پیدا کیا تھا، پروردگار عالم نے تمہیں مسلمان پیدا کیا تھا، جیسا اللہ نے بھیجا تھا ایسے ہی رہو، حالات کا رونا مت لو، زمانے سے اثر نہ لو، ماحول سے متاثر مت ہو جاؤ، بلکہ ماحول پر اثر انداز رہو، ماحول کو تبدیل کرو، ماحول میں اختلاف نہ کرو، اپنے آپ کو ماحول کے مطابق نہ ڈھالو۔ اور نبیوں نے جب عملی طور پر ہمیں ایسا دیکھنا چاہا ہے تو خود بھی یہی انداز اپنایا ہے۔ وہ وہاں والے تھے اور یہاں انتہائی برے ماحول میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سب سے بڑی مثالوں میں ایک مثال حضرت ابراہیم کی ہے۔ ان کے چچا آزر انہیں پال رہے اور انہوں نے بت خانہ کارخانہ لگایا ہوا ہے بت سازی کا۔ حضرت ابراہیم جہاں آنکھیں کھل رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، وہاں بت ہی بت رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی پرورش حضرت ابراہیم کی بتوں کے درمیان ہو رہی ہے، مگر اتنا ماحول خراب ہونے کے باوجود ابراہیم توڑیں گے بھی تو بتوں کو ہی توڑیں گے، تاکہ پیغام دیں کہ ہم ماحول کا اثر نہیں لیتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ماحول ہوگا۔ لہذا خبردار یہ مت کہنا کہ بے حیائی عام ہو گئی ہے تب ہم کیا کریں، اگر برقع پہنیں گے، چادر پہنیں گے، اسکارف پہنیں گے، مکنا پہنیں گے، حجاب کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ صاحب دوسری دنیا کیا ہے، پرانی دنیا کیا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، میں آپ کے تنفس سے بیٹھی ہوئی مجلس میں خواتین سے مخاطب ہوں، ماحول کا اثر نہ لیجیے، ماحول کو بدلے، یہ دیکھیں فطرت کے مطابق ہو رہا ہے یا فطرت سے ہٹ کر ہو رہا ہے۔ اگر وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ فطرت سے ہٹ کر ہو رہا ہے، خبردار تمہیں فطرت پر رہنا ہے، تمہیں ماحول پر نہیں چلتا۔ یہ ایک کام ہے نبیوں کا۔ نبیوں کا دوسرا کام جو مولا علی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، نبی آتے ہیں نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے۔ تم بھول گئے کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، تم بھول گئے کہ تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، انتم الفقراء، تم فقیر محض ہو، تمہارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، وہ الغنی الحمید، وہ اللہ ہے جو غنی ہے جس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یاد کرو یہ نعمتیں، غور کرو ان نعمتوں پر، اپنے وجود کے اوپر اگر غور کرتے چلے جاؤ تو اتنی نعمت ذات گرامی نے اس بدن کے اندر رکھی ہے۔ یہ ایک آنکھ بھی اگر ہم سے کوئی 10 کروڑ میں مانگے تو ہم دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو بتائیے تو اتنی قیمتی چیزیں لگی ہوئی ہمارے بدن کے اندر، مادی اگر سے دیکھیں تو کھربوں اربوں لوگ ایک بدن ہے ہمارا، پھر بھی شاید طے نہیں کر پائے۔ اتنی قیمتی وجود ہے، یا انگوٹھا اگر ہمارا کٹ جائے تو ہم ان 2 انگلیوں سے بٹن نہیں لگا سکتے، اس انگوٹھے کی نعمت کوئی دیکھ لیا جائے۔ توحید مفصل میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اعضائے بدن کے اوپر غور کرتے ہوئے حضرت مفضل کو، مفضل ابن عمرو کو بتا رہے کہ اللہ نے تمہارے اندر کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، اور فرماتے ہوئے آنکھوں کا فرمایا، کان کے بارے میں فرمایا، زبان کے بارے میں، ناک کے بارے میں، ہونٹوں کے بارے میں۔ جی عورتوں کے چہرے پہ بال نہیں نکلتے، مردوں کے چہرے پہ بال آتے ہیں، اس پر فرمایا۔ بابوں کے بالوں کے بارے میں فرمایا، پلکوں کے بارے میں فرمایا، جانور کے پیر
کچھ اور انداز کے ہوتے ہیں، انسان کے پیر کچھ اور انداز کے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا۔ اور پھر میں نے مثال دی تھی ابو کی، تو حضرت ہاتھ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انگلیوں پر غور کیا کبھی کہ پروردگار عالم نے یہ انگلیاں کیوں رکھی ہیں؟ اگر تمہارے بند نہ ہوتے، توجہ کی طرف ہے، اگر یہ تمہارے بند نہ ہوتے، کہ تمہاری انگلیوں میں بند نہ ہوتے، جوڑ نہ ہوتے، تو تم کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے تھے۔ اور ہاتھ کا کام ہے گرفت کو مضبوط کرنا، ہاتھ کا کام ہے قدرت کا اظہار، ہاتھ کا کام ہے طاقت کا اظہار کرنا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اپنے لیے بھی ہاتھ کو قرار دیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ان ناخنوں کی وجہ سے تمہاری گرفت ہو جاتی ہے، تمہیں پکڑنے میں کسی چیز کو گرفت میں لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان ناخنوں سے پروردگار عالم بدن کے اندر موجود زہریلی ہوا کو نکالتا ہے، لہذا ہر کچھ مدت کے بعد وہ فاسد ہو جاتے ہیں، جنہیں تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ نہیں کاٹو گے تو وہ جراثیم اور وہ بدن سے نکلنے والی رطوبت جو انہیں بڑا کر رہی ہوتی ہے، وہ تمہارے بدن کے اندر واپس آئے گی، جو نقصان پہنچائے گی۔ لہٰذا انہیں گریلا کرتے رہو، انہیں کاٹتے رہو۔ اللہ بے جان کر دیتا ہے ناخنوں کو۔ ہم ایک ایک چیز پر غور کریں عزیزان گرامی، کبھی کسی موضوع پر توحید مفصل پر ہی ہم سب رشکا ہونا چاہیے۔ میرے مولا نے خلقت سے لے کر رحلت تک ایک ایک چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے وجود کے اندر کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ محمد علی سید صاحب نے 3 جلدوں میں توحید مفصل کی جدید میڈیکل کے حساب سے، ڈاکٹروں سے مشوروں کے بعد اور سائنس کے اعتبار سے مولا کے ان احوال پر مولا کے اس خطبے کو انہوں نے 3 جلدوں میں لکھا ہے، کیونکہ مولا نے بھی جانوروں کے بارے میں علیحدہ ارشاد فرمایا، نباتات کے بارے میں، جماعتات کے بارے میں علیحدہ فرمایا، پھر انسانوں کے بارے میں فرمایا۔ اس خطبے کے اندر توحید مفصل کے اندر اللہ نے پتھروں میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں انہیں مولا نے دہرایا ہے، پودوں میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں امام نے اس کو دہرایا ہے، پھر ہمارے اوپر غور کیا حضرت نے، یعنی ہمیں بتایا کہ تمہارے اندر کیا کیا چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ہم اگر اپنے چہرے کے اوپر غور کرتے رہیں تو اتنی عجیب و غریب اس کے اندر پیغامات اور اس کے اندر حکمتیں ہیں کہ جس کا سوال، جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، جس پہ غور کرتے چلے جائیں، صرف ہم اپنے چہرے پر ہی غور کرتے چلے جائیں تو شاید 70 سال گزر جائیں اور ابھی ہم چہرے سے باہر نہ نکل پائیں۔ عجیب انداز ہے اس کا، اس نے زیادہ تر اساسی کردار ادا کرنے والی چیزوں کو اس چہرے کے اندر رکھا ہے۔ بدنی مملکت کا ترجمان بھی اسی چہرے میں رکھا ہے، جیسے زبان کہتے ہیں۔ امام نے زبان کے اوپر مفصل گفتگو کی ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا جی، یہ تقریباً 5-6 انچ کا، اور اتنی سے گوشت کے لوتھڑے پر جو اس کا آغاز ہے، جہاں اس کی نوک بنتی ہے، وہاں کوئی اور کردار ہے، درمیان میں کوئی اور کردار ہے، آخر میں کوئی اور کردار ہے۔ اگر غور کرتے چل جائیں درمیان میں اور آخر میں اور اول میں اس کے کردار ہی الگ ہے۔ مٹھاس یہ کسی اور جگہ سے چکھتا ہے، کڑواہٹ کسی اور جگہ پہنچے گی تو اسے محسوس ہوگا، اور اس کو جو ہے تلخی کسی اور جگہ سے محسوس ہوگی۔ زبان کے اوپر پروردگار عالم نے لہریں اور نشیب رکھے، مسطح نہیں رکھا، اسے بالکل برابر نہیں رکھا ہے تاکہ یہ ہضم کرنے میں اور نکلنے میں مدد دے۔ یہ سارے عرفان مولا کے سلوات بھیجے فاتح امام جعفر صادق۔ ہم اپنے اسی چہرے پر غور کرتے رہے تو بعض اوقات ہمیں اپنے عقائد کے جوابات بھی یہاں سے مل گئے ہوتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ ایام عطا کی مجالس کے اندر ہمیں بہت کئی زاویوں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں، میں خطیب یہ سوچتا ہوں، ہمیں صرف جو ہے وہ کلاس وائز ہمیں خطاب نہیں کرنا ہے، ہمیں کشکول پڑھنا ہوتا ہے، موضوعاتی کشکول البتہ، موضوع سے باہر بھی نہیں جانا ہے اور ہمیں مختلف زاویوں سے مسئلوں کو دیکھنا ہوگا۔ ہم اسی چہرے پر غور کر لیں تو ہمارے بہت سارے عقائد کے جواب اس کے اندر موجود ہیں۔
ایک شخص کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ لوگوں کی ہر بات آپ کی نہیں ہوتی ہے, ہر کام آپ کا لیتا ہوتا ہے. عزاداری سے لے کر, ماتم سے لے کر, حتی نماز اور روزہ, حتی حج و زکات. زکات بھی نہیں دیں گے بینک کو, علیحدہ. حج کرنے جائیں گے تو ایسے کریں گے, علیحدہ. روزہ بھی رکھیں گے تو 10 منٹ بعد کھولیں گے, علیحدہ. نماز بھی پڑھیں گے تو ہاتھ کھول کے پڑھیں گے, علیحدہ. آپ کے سارے کام علیحدہ ہے. بھائی ہمارے کام علیحدہ نہیں ہے, تم علیحدہ ہو گئے ہو. ایک سلام بھیجے تو محمد علیہ. میں نہیں جانا چاہتا اس بحث کے اندر. برادران اہل سنت تشریف فرمائے, غلط فہمی ہوگی کسی اور موقع پر, اور یہ موضوعات تفصیلی ہوتے ہیں. کسی اور موقع پہ بات ہو کے نبی مکرم نے ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی, یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں اس میں. جی نبی مکرم نے کبھی ہاتھ باندھ, میں غلط فہمی نہیں بنا چاہتا, دل آزاری نہیں کر رہا. کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہتا ہے, کوئی کھول کے پڑھنا چاہتا ہے, ہر ایک کو جواب دینا ہے. لیکن اگر بات یہ ہے کہ ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں, اگر نبی ارشاد فرما رہے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی, ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں, پیغمبر اکرم نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی. صحیح بخاری میں 2 روایتیں, دونوں بھی پیغمبر سے نہیں ہے. حکم دیا گیا کہ آج کے بعد ہاتھ باندھ لیا جائے, یہ کہاں لکھا ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا ہے؟ نہیں ہے. اور میں تو مسئلہ کر بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. مرحوم مقبول جو بھی 1.5 مہینے پہلے انتقال کر گئے, جناب مفتی اسحاق صاحب فیصلہ آباد والے عالم کی, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے. اہل حدیث کے عالم دین تھے. ہر سال فیصلہ آباد جاتا ہوں تو ان کو سلام کرنے ضرور جاتا تھا. اب بہرحال تعزیت کے لیے ان کے بچوں کے پاس جاؤں گا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک نماز ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں, ایک بات کے پڑھتا ہوں. اپنی تقریروں میں کہا ہوں, ایک سوال میرے ذرا محمد والے. میں نہیں جانا چاہ رہا اس موضوع میں, اگرچہ میرا کلاس میں اگر ہو تو پسندیدہ موضوع ہے. ایک سلمان تو پڑھ رہا ہوں. مجلس کا عنوان کچھ اور ہے, اور آنے والے برادران سنت کی قدردانی اور غیر شیعوں کی قدردانی کرتے ہوئے میں جملہ کہوں کہ ہمارے بزرگوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ نظام عزاداری میں ہمیں وسیع القلب اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ہمارے بزرگوں نے مسجد اور امام باڑہ علیحدہ بنائے ہیں. مسجد میں آنے کے لیے پابندیاں ہیں, ہندو نہیں آ سکتا, یہودی نہیں آ سکتا, عیسائی نہیں آ سکتا. اس لیے بزرگوں نے کیا کیا کہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بھی بنا دیا, تاکہ یہ حسین کا خیمہ ہے, ہر آنے والے ملک کے لیے کھلا رہے. کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے 2 مصروں میں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. سلمان بھیجے ذرا محمد علیہ. کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. سلمان پڑھنے کے محمد علیہ. تو اس چہرے پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اپنے عقائد کے جواب کے طور پر ملتی ہیں. وہ جو بہت ساری باتیں بعض دوستوں کو نہیں سمجھ میں آتی اور کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے تو امام کی عمر 40 سال کی ہوگی. اسی وقت 1150 سال کی ہو گئی, مگر جب ظہور کریں گے تو 40 سال کی عمر ہوگی. تو یہ تضاد ہے؟ تضاد نہیں ہے, یہ قدرت الہی کا اظہار ہے. اچھا کہنے لگے صاحب ہوتا نہیں ایسا, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اسی وقت 1150 سال کا ہو اور جب ظہور فرمائے تو 40 سال کا ہو نہیں سکتا ایسا. میں کہ ہو نہیں سکتا تو پھر قدرت الہی پر نہ آئے گا, لیکن ہوتا نہیں ہے, یہ بھی جواب غلط ہے, یہ بھی اعتراض غلط ہے. بہت ہوتا نہیں, کثرت سے ہوتا ہے کہ عمر بڑی ہو مگر رکی رہ جائے, ولادت بہت پہلے ہو مگر ٹھہری رہ جائے. یہ ہوتا ہے, مشاہدہ ہے, اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ لیا جائے. اس وقت 70 سال کی آپ کی عمر ہے, مثال دے رہا ہوں, اس وقت 70 سال کی آپ کی عمر ہے. جب 70 سال پہلے پیدا ہوئے تھے تو اس دنیا میں جب آئے تھے تو بھووں اور پلکوں کے بال اور سر کے بال لے کر آئے تھے. اگر 70 سالوں میں اگر سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو ایڑیوں تک آتے ہوتے, لیکن آج تک آپ نے پلکوں کے اور بھووں کے بال نہیں کاٹے. ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھا رہا ہے, ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روک رہا ہے. سلوات بھیجے ذرا محمد وآل محمد.
नेमतें ज़ात कबरिया ने हमारे वजूद के अंदर रखी हुई है, उसका करम है, उसका एहसान है। मौला फरमाए एक काम नबियों का यह है कि वो आकर लोगों की जो नेमतें जो अल्लाह की भूल जाते हैं लोग, उन्हें याद दिलाते हैं, याद करो अल्लाह की नेमतों। नहीं हो सकता कि कोई नेमत इलाही को याद रखे और उसका शुक्रिया अदा न करे, लामहला सजदे में सज जाएगा। अगर कोई ये कहे कि मौलाना हमारे बच्चे नमाजी नहीं हो रहे, क्या करें इन्हें नमाजी बनाए, इन्हें याद दिलाएं कि नेमतें क्या है हमारे पास। जब इन्हें याद आ जाएगा कि अल्लाह ने ये नेमतें दी हुई हैं, तो ये बच्चे अल्लाह के हुजूर से रेज होंगे, अल्लाह का शुक्रिया नमाज की सूरत में अदा करेंगे। ये भूल जाते हैं, ये मुतमईन नहीं है, इन्हें किसी ने खाने और कायल नहीं किया कि ये नेमत अल्लाह की दी हुई है। तीसरी चीज मेरे मौला फरमा रहे हैं कि जो नबियों के आने का मकसद है, फरमाते हैं यसीर लहुम दफाइनल उकूल। अल्लाह अकबर। मैंने इब्तिदाई मजलिस में, आज की मजलिस में जुमला कहा कि अगर ज़ाहिरी हादी हो और बातिनी हादी ना हो तब भी फायदा नहीं पहुंचेगा, दोनों का होना जरूरी है। अल्लाह ने हमें बातिनी हादी अक्ल दी है, मगर ये दुनिया में आने के बाद तफीना हो जाता है। तफीना हजीना के भरोसा है, और तफीना किसी कीमती शय को मट्टी में दब जाने को कहते हैं। कोई कीमती शय अगर मट्टी में दब जाए तो उसे तफीना कहा जाता है। मौला अली फरमा रहे हैं कि अक्ल तफीना हो जाती है, कि तफीना हो जाती है, नबी आकर उसे निकालते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद समझ में नहीं आ रहा उसे मेरे इस मौके पर क्या करना चाहिए। हर ड्राइंग रूम का एक ही मौजूद है, पाकिस्तान में क़यादत नहीं है। हर जगह का एक ही उन्वान है कि पाकिस्तान में क़यादत नहीं है। कभी ये भी गौर किया कि पाकिस्तान में इताअत भी नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले क़यादत का मसला इताअत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इताअत गुजार नहीं है तो अली जैसा इमाम भी 25 साल खामोशी इख्तियार करता है। अहमियत है इताअत की। अगर नबी भी हो और इताअत गुजार ना हो तो नूह बददुआ करने के अदा भेज दे। नूह जैसा भी अगर कोई कायद और इमाम और रहनुमा और नबी और इमाम हो और मानने वाले ना हो और समझने वाले ना हो, इताअत न करने वाले हो, तो नूह भी बददुआ करेंगे। मौला अली भी 25 साल घर बैठ जाएंगे, इसलिए कि कोई चाहने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। नहजुल बलागा में फरमा रहे हैं ला राय लिमन ला युताअला, अपनी राय को जाया मत करो अगर कोई इताअत करने वाला नहीं है तो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इससे ऊंची सवाल बेहतरीन साहिब राय पाकिस्तान में मौजूद है हमारे पास। मेरी निगाह भी गई है एक सियासतदान की तरफ भी, एक शख्सियत तशरीफ फरमा है, बेहतरीन साहिब राय, बेहतरीन हालात को निगाह रखने वाले हमारे पास मौजूद हैं, मगर कोई उनकी मानने को तैयार नहीं है, उनसे कोई पूछने को तैयार नहीं है, उनके पास कोई जानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हर एतबार से जौहर पाए जाते हैं। पाकिस्तान एक खित्ता है जिस खित्ते पर नेमतों का फरानी है। उन नेमतों में एक नेमत यह है कि यहाँ के लोग ज़हीन बहुत हैं। अब वो और बात है कि कभी कभी ज़हानत मनफी इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़हानत में ये जवाब नहीं रखते अपना। यहाँ के लोग ज़हीन बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, लेकिन उस समझ से फायदा उठाने वाला कोई हो। मौला फरमा रहे हैं कि अगर नाअहल कोई रहनुमा है तो वो बेहतर है उससे कि कोई रहनुमा ही ना हो। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ साहिब राय सियासत की दुनिया में, मामलात की दुनिया में, अहले बैत की तालीमात की रोशनी में मौजूद है। इताअत का फरमान है, तो मानने को तैयार नहीं किसी को। क्या फरमा रहे हैं? यसीर लहुम दफाइनल उकूल। नबी आते हैं इसलिए कि वो दफीना जो है, वो अक्ल जो दब गई है मिट्टी में, उसे निकालते हैं। और जब अक्ल को साफ कर देते हैं तो काम करना शुरू कर देती है, काम करना शुरू कर देती है, अपना किरदार अदा करना शुरू कर देती है। तो उसे कोई मुश्किल नहीं होती फैसले लेने में। नबियों का ये काम है। अज़ीज़ान गिरामी, और एक एहसान इस निज़ाम अज़ादारी के अंदर हमारे ऊपर ये है कि हम
वही किरदार जो नबियों का है, वही किरदार जो रसूलों का रहा, वही किरदार जो अइम्मा का है, उसके तसलसल को अज़ादारी कहते हैं। ये अज़ादारी क्यों दी है भाई? ने फरमाया हमें खौफ है गदीर की तरह लोग कहीं करबला को ना भुला दें। कहा मौला आप इतना एहतमाम करते हैं मजलिस का, इतनी तवज्जो करते हैं। कल मैंने एक जुमला कहा था अज़ादारों के लिए, शुरकाए मजलिस के लिए, इनके एहतराम के हवाले से। हज़रत से कहा मौला आप इतना एहतमाम करते हैं मजलिस का? फरमाने के हमें खौफ है कि कहीं गदीर की तरह करबला भुला न दी जाए। गदीर निज़ाम हिदायत था, गदीर खुद एक निज़ाम है, ऐलान गदीर ऐलान निज़ाम था, एक सिस्टम का और एक निज़ाम का ऐलान था जो नबी ने गदीर में किया था। ऐलान विलायत वाला था, जैसे गदीर में विलायत अली को बुला दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि करबला को बुला दें। एक और मौका दिया है कि इससे समझो, इससे सीखो। अज़ीज़ान इकराम आप देखिए तो सही, यहां से लेकर वहां तक अगर शख्सियात पर कोई जाकर गौर करे, इनसे अलग-अलग पूछे, तो हर एक अपनी जगह पर एक हैसियत और अहमियत रखने वाली शख्सियत बैठी है। हर एक अपनी दुनिया का एक जो है वो माहिर तशरीफ फरमा है। क्या है जो इसे खींच कर यहां आया? कौन है जिसने इसको कहा कि आने का जिक्र है? क्या जाज़बियत है जिक्र हुसैन में कि जो अपने काम को छोड़कर यहां बैठे हुए हैं? वो हुसैन इब्न अली का दिया हुआ निज़ाम हिदायत, वो हुसैन का किरदार, वो हुसैन का अमल, वो मेरे मौला की सच्चाई, वो मेरे मौला का खुलूस। माशरे में जिस चीज की कसरत से कमी है वही हुसैन दे रहा है। जिन चीजों की कसरत से कमी है, नहीं मिल रही चीजें को, बाजार खाली है उन चीजों से। जी दुकानें तो बहुत हैं, दुकानें बहुत हैं, उन्वानात बहुत हैं, टाइटल बहुत हैं, फजाइल के कार्ड छाप के फिरते हैं लोग, कार्ड छपाए हुए फजीलतों के, ये तो सब कुछ बहुत है, लेकिन जो चीज नहीं है, किरदार नहीं है। और क्योंकि इंसान है ये पलट जाता है, गालिब आ जाती है माहौल, इसके ऊपर फिर से पलटना है। जमीन तो कह रहा होता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। जैसे हम किसी गैर मानूस शहर में चले जाएं तो दिल करता है जल्दी से निकलो, जाओ उस शहर में जहाँ के मानूस हो। जब इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है, जब खताओं का शिकार होता है, तो अंदर से आवाज आती है तुम्हारा ये काम नहीं था जो तुमने किया है, तुम यहाँ के नहीं हो, तुमने क्या कर लिया, पलटो। ये पलटने का रास्ता कहां से मिलेगा? जिसे अज़ादारी कहा जाता है, ये रास्ता है वापस होने का। और अज़ीज़ान इकराम करम है हमारे बुजुर्गों का, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करके उन्होंने हमें इस मजलिस से आशना किया। इन बच्चों को लेकर आया करें, इन छोटे बच्चों को जो नजर आ रहे हैं बादशाह, इन्हें लाया करें। हमें भी कोई लाया था, हम भी आज ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। हमें हमारे अब्बा, दादा, कोई अजीज, कोई अजीजा, कोई नानी, कोई दादी हमें गोद में या बुरी पकड़ कर ले जाती थी, मजलिस में बैठाती थी, तवाज़ुन खिलाती थी। धक्का लगता था हमें भी, ये धक्का जब लगे तो इसलिए मातम समझा करें। जब कोई तकलीफ हो रही हो नाज़दारी में, जुलूस में, तो ये भी मातम की किस्म है। वॉलंटियर्स को, रज़ाकारों को जब कोई नामुनासिब उनके साथ रवैया इख्तियार करे तो मैं उनसे मुखातिब हूँ। कोई आपके साथ अगर ताउन ना कर रहा हो, आपके साथ बेअदबी कर रहा हो, तो दिल की बदलियाँ करें। आपका वो मातम है, आपकी वो ज़बानी है, आप इमाम हुसैन के गम में उस अंदाज से शरीक हैं। अल्लाह अकबर, कैसी तरबियत का निज़ाम है। मजलिस से पहले कुछ और थे, मजलिस में आए तो इंसान हो गए, यहाँ इंसानियत में इजाफा हो गया, या एक कदम आगे आ गए। या अल्लाह कैसा तूने हम पर करम किया है। ये अज़ादारी के दुश्मन और मुखालिफों को बहुत जाके समझाया कि अज़ादारी है क्या, लेकिन अजीजों जब तक एक खतरा भी हमारे बदन के अंदर खून का मौजूद है, हुसैन का जिक्र टूटने और थमने वाला नहीं है। ये हमारा वादा है अपने रब से। आज 13 मुहर्रम है, बड़ी मुसीबत क्या आ रही है। सबसे बड़ी मुसीबत जनाब ज़ैनब पर यह आई कि उनके सर से चादर उतर गई। सबसे बड़ी मुसीबत जनाब ज़ैनब के लिए उनकी बेहिजाबी है, उनकी बेदिदाई है। सलाम अली की बेटी पर किस अंदाज से कूफे के बाजारों से गुजर रही है। कैसे जनाब ज़ैनब शाम पहुंचेगी,
जब भी कभी किसी ने कोई मामूली सा भी तरह किया और मामूली सा भी हमदर्दी का इजहार किया तो बीबी ने पहला सवाल यही कहा, ये किया हमें चादरें ला दो। ना पानी मांगती थी बीबी, ना खाना मांगती थी, इसलिए कि करीम पानी और खाना किसी वजह से सवाल नहीं करता। फरमाती थी हमें चादरें ला दो। पूरे वाक़या करबला में एक दफा तो मुसल्लम में 2 जगह का भी मिलता है, यानी पूरे असीरी के अय्याम में कि 1 या 2 जगह बीवियों को चादरें लाई गई, दी गई। और चादरें जब मिलती थी तो खुशी सबको तकसीम होती थी, हमारे सर पे चादर आ गई है। लेकिन अभी चंद लम्हे गुजरते थे कि नेज़ा बरदार आते थे और सरों से चादरों को उतार लेते थे और बीवियों के सर जख्मी हो जाते थे। करबला के मसाए पे अज़दारों जनाब इमाम हुसैन जब घोड़े के ज़ीन से जमीन पर आए हैं, बड़ा सख्त मरहला था वो जनाब इमाम हुसैन पर घोड़े से गिरने का मरहला। जब इमाम के बदन पे सैकड़ों जख्म लग गए और इमाम दाएं और बाएं ढलकते थे, झुकते थे, इमाम से बैठा नहीं जा रहा था, रोने आए हैं। एक तीर था जिसने हुसैन को बैठने नहीं दिया और वो तीर वो था जो उससे शोभा तीर था और मारा भी करबला में है। इसने 6 तीर चलाए, 3 खता कर गए और 3 तीरों ने करबला में बड़ा जुर्म किया है। एक हजरत अब्बास को मारा था, एक जनाब अली असगर को मारा था और एक इमाम हुसैन को मारा था। मैंने मकतब में पढ़ा ये जो इसने शोभा तीर था, इसके जो 3 फल थे, 3 फल इसके अंदर थे, इन फलों का जो लोहा था वो वापस मुड़ता था कि अगर किसी बड़े जानवर को मारने के लिए, ऊंट को मारने के लिए, शेर को मारने के लिए, ताकि उसके लगने के बाद वो ढेर हो जाए, इसलिए उसको इस्तेमाल किया जाता था। वो जब अंदर चला जाता था तो तीर वापस नहीं निकलता था क्योंकि उसके लोहा वापस उल्टा होता था, आगे से तीर मुड़े हुए होते थे। इस अंदाज से लिखा है। अज़दार वो तीर जब इमाम हुसैन के सीने में लगा तो कमर से तीर निकल रहा था। हुसैन ने बहुत चाहा कि उसे निकाले, मगर वो तीर निकलता नहीं था हुसैन के सीने से। इस तीर ने हुसैन इब्न अली को घोड़े पर बैठने नहीं दिया। आवाज दी है राहबार, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। मैंने एक जगह मसाइब पढ़े, मजलिस के बाद एक अज़दार मुझसे कहने लगा आपने मसाइब कब पढ़े? मैंने कहा भाई मैंने क्या ये कम मसाइब पढ़े कि हुसैन गिर गए? क्या पढ़वाएं, क्या सुनेंगे? नजफ अशरफ में एक आलिम दीन, एक मुज्तहिद का दम निकल गया था मजलिस में एक जुमले के ऊपर, और वो जुमला ये था कि जब जाकिर ने कहा ना कि ज़ैनब को यजीद के सामने लाया गया, एक भरी और दम निकल गया। ये क्या कम मसाइल है? अली की बेटी यजीद के सामने खड़ी की जाए। बाजारों में ले जाया जाए, कमजोर और बदकिरदार लोग इशारे करें। मेरे मौला ने जुल्जना से कहा मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे जमीन पर उतार दे। अल्लाह मजलिस से लिखा है, आयतुल्लाह रसूली महनाती ने लिखा है कि इमाम की ये सवारी बहुत समझदार थी। इमाम ने कभी से ताज़िया में नहीं मारा। इमाम इससे कहते थे रुक जा तो ये रुक जाता था। इमाम कहते थे तेज चल तो तेज चलता था। इमाम ने कहा बैठा नहीं जा रहा तो इसने घुटने टेक दिए। घुटने क्यों टेके इसने? कभी गौर किया कि आपने सुना है बहुत? ये देख रहा था कि हुसैन के बदन पे तीर लगे हुए हैं, कितना ऊपर से गिरेगी इतनी तकलीफ होगी। इसने अपने घुटने टेक दिए। इमाम जीन से जमीन की तरफ आए। हुसैन ने जीने जुल्जना तो छोड़ दी, मगर जमीन तक आने में बहुत देर लगी। तीरों पर मौला कर बदन रहा मेरे मौला हुसैन का। जुल्जना इमाम हुसैन के गिर चक्कर काटता रहा। कोई सिपाही आगे बढ़ता था, पैर मारता था और सिपाहियों को दूर हटाता था।
اس نے 80 سپاہیوں کو فنار کیا ہے. ذوالجلال نے 80 دشمنوں کو اور قاتلان حسین کو فنار کیا ہے. اور جب یہ لوگوں کو مارنے لگا تو پیسر صاحب نے آواز دی کہ کوئی اسے تیر نہ مارے. میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو اس میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے. اسے یاد نہیں رہا کہ نبی نے حسین کو اپنے پشت پر بٹھایا, منبر پر اپنی گود میں بٹھایا. کہا اسے کوئی نہ مارے, اسے پکڑ کر لاؤ, میں اسے تبرک کے طور پر رکھوں گا. ذوالجلال کے قریب سے جب سپاہی ہٹنے لگے, فوجیں ہٹنے لگی, تو ذوالجلال امام حسین کے گرد چکر کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ لاشوں کے درمیان جانے لگا. ایسا لگتا تھا جیسے کسی کو مدد کے لیے ڈھونڈ رہا. مقتل کے جملے ہیں, ذرا تھک کر نہیں ہو یا آپ کو اگر رونا آ رہا ہے. بس جیسے ہی یہ کسی کی تلاش میں نکلا ہے تو سپاہیوں نے اس پہ حملہ کیا ہے, اور یہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا کچھ پیچھے چلا گیا, کچھ دور چلا گیا. لیکن جب اس کو آزاد چھوڑا گیا تو یہ پلٹ کر آیا مقتل میں, مگر اس کے آنے میں دیر ہو چکی تھی. حسین کے سر کو تن سے علیحدہ کر لیا گیا اور کربلا میں لاشیں بکھرے ہوئے تھے. جہاں یہ چھوڑ کر گیا تھا نا امام کو, وہاں امام کا لاشا موجود تھا مگر سر نہیں تھا لاشے پر. تو یہ لاشوں کو سونگھنے لگا. مقتل کے جملے ہیں, لاشوں کو سونگھتا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول ڈھونڈ رہا, اور لاشوں کو سونگھتے سونگھتے پہنچا اسی لاشے پر جو امام حسین کا لاشا تھا. امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا. اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا, اور آیت اللہ رسولی میں لاتی لکھتے ہیں کہ زمین کربلا پر ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا, اور اس کے گلے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے جب نرکھڑے سے آواز نکلتی ہے. اور پیر مارتا ہوا اور ماتم کرتا ہوا یہ گیا ہے خیمہ گاہ کی طرف. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے, باپ بھی بیٹیوں کے بہت قریب ہوتے ہیں. لیکن میں نے مقتل کربلا میں دیکھا ہے ذوالجلال نے جناب رباب کے خیمے پہ جا کر اطلاع نہیں دی ہے. ذوالجلال نے جناب زینب کے خیمے پہ جا کے ماتم نہیں کیا ہے. ذوالجلال سکینہ کے خیمے پر گیا اور جا کر پیر مارنے لگا. 4 سالہ حسین کی بچی ایک مرتبہ تیرے خیمہ پر آئی, دیکھا بابا کا گھوڑا اکیلا ہے, بابا کے گھوڑے کی زین ڈھلکی ہوئی ہے, حسین اپنی سواری پر نہیں ہے. بڑے ہی وقار سے پیر اٹھائے, سلام کو سکینہ بیت الحسین پر آگے بڑھی اور گھوڑے کے قریب آ کے کہنے لگی میرا بابا پیاسا بہت تھا, مجھے بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا پیاس سے ذبح کر دیے گئے. میرے بابا کی گردن پر چھری چلا دی گئی. حضرت آپ نے بہت گریا کر لیا, مجلس یوں تو مکمل ہو گئی, لیکن بس ایک منزل مسائب اور لے لیجئے. عزادارو سکینہ نے ذوالجلال سے گفتگو کرنا شروع کی. اسی اثنا میں چند مشل بردار لوگ آئے. شاید بیویاں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ پرسہ دینے والے آ رہے ہیں. انہوں نے تبرکات لوٹنا شروع کیے. میں سوچ نہیں سکتا, پڑھنے میں تکلف ہو رہا ہے کہ جناب سکینہ کی گوشت والے چھینے گئے. میری بیوی کے کان سے خون نکلنے لگا. جناب زینب کے سر سے چادر اتارنے والے نے نیزہ بڑھایا. آخری جملہ سن لیجئے. جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جب خیمے جل گئے اور ہمارے تبرکات لوٹ لیے گئے, میرے سر پر صرف چادر رہ گئی تھی اور میں خیمے سے باہر تھی, تو میں نے گھوڑے سوار کو دیکھا جو میرے قریب آ رہا ہے. آخری جملے, میرے قریب آ رہا ہے, تو میں نے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے راہ گریز اختیار کی. میں تیز چلنے لگی تو ایک مرتبہ نیزے کی امی میرے سر میں آ کے لگی. میں کچھ کھا کے زمین پر گر گئی. جب مجھے افاقہ ہوا, ہوش آیا تو کیا دیکھا, پھوپھی زینب